پہلی بات یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو دولت ہے یا مال ہے یہ ایسی بیکار چیز نہیں ہے کہ آپ اسے جہاں چاہیں اڑا دیں. اسلام میں دولت کی ایک بہت قیمت ہے, ویلیو ہے, اور کوئی بھی چیز جو ویلیویبل ہوتی ہے یا قیمتی ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے, اور اللہ کی نعمت کی ناقدری یہ بہت بڑا, بولو بھائی, جرم ہے. اب اس پر پہلے تو میں قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اسلام میں دولت کی ویلیو کتنی ہے, قیمت کتنی ہے. پھر ایک اشکال کا جواب دوں گا. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب دولت کی اتنی قیمت ہے اسلام میں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب یہیں پڑا کا پڑا رہ جائے گا, دولت سے دل نہ لگاؤ. بھائی جب قیمتی چیز ہے تو دل تو لگاؤ نا. مسئلہ خراب ہو گیا یار. مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی بار آپ, بھائی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک طرف علماء سے سنتے ہیں دولت ہے, مٹی ہے, تبلیغ میں گشت کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں نا کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی. جو بلڈنگیں ہیں, بنگلے ہیں, یہ کھڑی مٹی ہے, اور ایک مٹی وہ ہوتی ہے جو زمین پہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. نوٹ, پیسہ, دولت, بینک بیلنس سب یہیں رہ جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا, جب لات چلے گا بنجارا. اسے دل نہ لگاؤ. اور آج ہم مفتی طارق مسعود صاحب سے سن رہے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی بڑی قیمت ہے. تو عجیب سی بات ہے یار, یہ مولویوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت کیا بول دیں. کیا خیال ہے؟ مولویوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت کیا بول دیں. تو دیکھیں یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, یہ حدیث میں آتا ہے انما متاع الحیات الدنیا, دنیا کا جو کچھ سامان ہے جس میں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بھی ہیں, جس میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو رقمیں پڑی ہوئی ہیں کروڑوں کی وہ بھی, اللہ اس کو کیا فرماتا ہے, متاع قلیل, یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان, کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. تو یاد رکھو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. سمجھ رہے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں جب اس کو کمپیئر کیا جائے آخرت سے, پھر اس کی کوئی اوقات, بولو بھائی, نہیں ہے. اگر آخرت سے کمپیئر نہیں کرتے تو اسی کی اوقات ہے, اس کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اشکال حل ہو گیا؟ ابھی تھوڑا اور مثال سے سمجھاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, پہلے تو میں بتاتا ہوں قرآن میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس پہ کیا آیات ہیں. پھر یہ کہ قرآن میں دولت کی بڑی اہمیت ہے, اس پہ کیا آیات ہیں. تو ان دونوں میں تطبیق کیسے ہے؟ ایک طرف قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے انما مثل الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے, یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہے اس میں آپ کا بینک بیلنس بھی آ گیا, اس میں آپ کے بنگلے بھی آ گئے, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بھی آ گئے, اور اس میں آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی آ گئی, آپ کا جو رینک ہے آپ 17 گریڈ کے ہیں, 18ویں گریڈ کے ہیں, یہ سب چیزیں آ گئیں. اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل, تھوڑا سا دنیا کا سامان, کوئی ہے لہو ولعب, کھیل تماشا, وزینت وتفاخر, زینت ہے, شو بازی ہے, ایک دوسرے پر دھونس جمانا, فخر کرنا, میری گاڑی اتنی بڑی, تو ابھی تک رکشا نہیں خرید سکا, یہ شو بازیاں ہیں نا. ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ پیسے کی حفاظت کرو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ بولو بھائی, پیسے کو ضائع مت کرو. فرمایا کہ ولا تبسطھا کل البسط, اڑانا نہ شروع کر دو. وہ پھینک رہے ہیں ایسے,
قرآن میں آتا ہے کہ یتیم بچے کے مال کی حفاظت کرو. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, والد کی اولاد میں نابالغ بچہ ہے, آپ بڑے بھائی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے چھوٹے یتیم بھائی کی وراثت کی کیا کرو؟ حفاظت. حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے نا بھائی. اگر دولت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی, اللہ کہتے ہیں دنیا ہے, کھا گئے تو کیا ہو گیا, کون سا کوئی اتنا بڑا. فرمایا حفاظت کرو. حتی اذا بلغوا النکاح, جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے, یعنی بالغ ہو جائے, یعنی 15 سال کا ہو جائے. اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ 15 سال کی عمر کو کیا کرا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں شادی کی عمر ہے. یا تو اللہ کا نام لینا چھوڑ دو بھائی, یا پھر اپنی چلاؤ ہر چیز میں. حتی اذا بلغوا النکاح, سورہ نساء کی آیات. فرمایا جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی بالغ ہو جائیں, یعنی بولو بھائی 15 سال کے ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, اگر تمہیں لگے کہ یہ سمجھدار ہیں, اگر تمہیں لگے سمجھدار ہیں. سمجھدار کا مطلب یہ جانتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا. اتنی سمجھ ان میں پیدا ہو گئی ہے. بچے نہیں ہیں کہ بیوقوف بنا کے کوئی بھی ان سے کاروبار کے نام پہ پیسے لے لے یا کھیل کود میں اڑا دیں. انہیں پتا ہے کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اس سے زندگی کیسے چلتی ہے, اس کو اڑانا نہیں ہے. فرما اگر اتنی سمجھداری پیدا ہو, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو, ہینڈ اوور کر دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, اور اگر ان میں اتنی سمجھداری نہیں ہے, بالغ تو ہو گئے, نکاح کے قابل تو ہو گئے, مگر سمجھدار نہیں ہے, تو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو. کیوں؟ جعل اللہ لکم قیاما, فرمایا اسی مال سے اللہ نے تمہاری زندگی کا حساب کتاب جوڑ دیا ہے. اگر یہ مال ان کے حوالے کیا تو یہ پیسہ اڑا کے اپنی زندگی برباد کر دیں گے. قیام کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. یعنی اس سے تمہاری زندگی کھڑی رہے گی. اگر یہ نہ ہوا تو تمہاری زندگی, بولو بھائی, تباہ ہو جائے گی, گر جائے گی, چل نہیں سکتے, معاشرے کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاؤ گے. یعنی اگر ہم جعل اللہ لکم قیامن کا آج کی زبان کے لحاظ سے, آج کے محاوروں کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ پیسہ وہ چیز ہے جس سے تم معاشرے میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہو. جب یہ اتنی قیمتی چیز ہے تو بیوقوف بچوں کے ہاتھ میں یہ پیسہ مت دیا کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں. اگر وہ سمجھدار ہو گئے تو پھر یہ پیسہ ان کے حوالے کر دو, پھر رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کی نظر میں بہت, یار بولنے میں کیا جا رہا ہے یار, پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے. تو قیمت ہے, کتنا وقت لگا اس کو بولنے میں, مجھے خوشی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا میرا خون بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کی نظر میں اس کی بہت, اب بھی تو بولے نا ماشاءاللہ, دیکھو قیمت ہے. جب تک آپ بولنے والے کے ساتھ نہیں رہتے نا تو وہ پھر یہ ایک عجیب سی شکل بن جاتی ہے, ایک لیکچر سا بن جاتا ہے. تو ہم ٹرینر بننے کی کوشش کر رہا ہوں میں, لیکچرار بننے کی کوشش. جو بات بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کیا ہو جائیں, ٹرینڈ ہو جائیں, پکے ہو جائیں. اور یہ بات یاد رکھو, یہ باتیں آپ کو علماء کے علاوہ کوئی بھی, یہ گوروں کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں.